تو فخر ہے، کیونکہ ان کو تو شرم نہیں آئے گی، ہمیں شرم آتی ہے. یہ بغیرت حکمرانوں کو، یہ بغیرت لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو، یہ بغیرت ان لوگوں کو جو خواہ مخواہ لوگوں کو کہتے ہیں جمہوریت ہے جمہوریت ہے، یہ بغیرتی ہے نا ان کی، ان کو شرم نہیں آتی. یا انصاف کرنے والوں سب سے بڑے بغیرت ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. دیکھیں اصل میں جب حرام پیٹ میں آ جاتا ہے نا، جی اور سود جب نظام بن جائے اور سود کا پیسہ جب پیٹ میں جا رہا ہو، ہوں حرام جا رہا ہو ہوں اور زناکاری ہو رہی ہو، تو جی شرم اور حیا تو نکل جاتی ہے، صحیح بات ہے، شرم اور غیرت تو نکل جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو جب شرم اور غیرت نکل گئی، ایمان نکل گیا، تو ہوں پھر بچا ہی گیا. کہ جس میں آپ نے بتایا نا ہمارے جو سیاستدان ہیں، اللہ جانے ان میں مسلمان باقی ہیں بھی یا نہیں، مجھے نہیں مومن لگتا، ہیں بھی یا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کیونکہ مسلمان ہیں، کیونکہ بظاہر ہم تو اگر یہ دکھتے بات ہیں کریں گے تو بولیں مسلمان، گے یہ لیکن اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. او بھائی ہاں سیاستدانوں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. اسلام شخصیت سے بھی نظر آتا ہے، اسلام عمل سے بھی نظر آتا ہے، اسلام عمل کرنے والے سے بھی نظر آتا ہے. 3 الگ الگ چیزیں ہیں اسلام کے اندر. حقیقت ہے انسان جو ہے نا وہ، ہم آپ ہو گئے، میں ہو گئے، یا کوئی بھی ہو گئے، ہم ٹھیکیدار تو ہو ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے، کیونکہ اسلام کوئی پراپرٹی تو ہے نہیں کہ ہم اس کا ٹھیکہ اٹھا رہے ہیں. صحیح بات ہے. اسلام کوئی بلڈنگ یا کوئی بزنس یا کوئی جاب یا کوئی کمپنی تو ہے نہیں جو ہم اس کا ٹھیکہ لے رہے ہیں. یہ تو ایک نامناسب الفاظ لوگوں نے رائج کر دیے ہیں. اسلام ہے خدمت کے لیے، ہم انسان اسلام کے خادم ہیں. صحیح ہم بات ہے. اسلام کی خدمت کے لیے جو بھی کوشش ہوگی، دین کی خدمت کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے اندر، اس کے عشق کے اندر جو حقیقت ہے وہ پہنچائیں گے. صحیح بات اور ہے. حق بات پہنچانا، حق گوئی کرنا، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. کیونکہ قرآن میں واضح ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے سارے میں میں ہے. صحیح بات ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کرتے رہے. صحیح وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، صحیح بات ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، صحیح اور بات ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. صحیح تو بات. ہم نے جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنے ہیں، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنی ہے. وہی صحیح. کام الحمدللہ آپ اور میں یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، جی جی. اور ہمارے جو دیگر علماء ہیں، درویش ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کا بھی یہی ایک طریقہ کار رہا ہے. تو ان کی سنت پر ہم عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں. ان کے زمانے میں جو طریقہ تھا انہوں نے اس طریقے سے دین کو پھیلایا. صحیح ہمارے زمانے میں جو طریقہ ہے، جس طرح ہماری وائس پہنچ سکتی ہے، ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے، صحیح. ہم لوگ وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن فی زمانہ جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے آصف بھائی کہ یہ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ میں اپنی بتاؤں، میرے پاس تو اب الفاظ ہی نہیں ہیں. صحیح. یعنی گرے سے گرے، گھٹیا سے گھٹیا الفاظ بھی اگر میں ان کے لیے استعمال کروں تو الفاظوں کی توہین ہے. صحیح بات. یہ صحیح بات. اتنے یعنی گر چکے ہیں، اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں اچھا کہ نجم، یہ بتائیے گا کہ الفاظ نہیں. ان کے اندر خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ کیا اللہ نے ان کے دل سے اپنا خوف نکال دیا ہے کہ انہیں مرنا ہے، ایک دن حساب ہونا ہے؟ ان سے یہ بات کرو تو کہتے ہیں کہ ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مرے جائیں گے دیکھ لیں گے. تو کیا تو ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہی تو اللہ ایسا کفر ہے، کچھ. جی یہی تو کفر ہے آصف بھائی. یہی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے. وہ پھر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو. نہیں، کوئی وہ ایسا ہے نا اللہ اس معاملہ طرح کے جو کرے لوگ کہ ان ہوتے کو ہیں. پتہ چلے کہ دوزخ میں کس طریقے سے لوگ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی کرے اپنی گا چیزیں کو کرے سامنے گا لے آئے دنیا میں تاکہ ان کو کچھ شرمندگی ہو، ان کو کچھ حیا ہے، ان کی جو بغیرتی ہے وہ ختم ہو. عوام کا جو خون چوسا ہوا انہوں نے، عوام کا جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، چاہے جج ہوں، چاہے آپ کے سیاستدان ہوں، چاہے آپ کے ادارے ہوں، یہ سارے کے سارے بغیرت ہوئے ہیں اس وقت. بالکل اللہ رب العزت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے. اور اللہ رب العزت واضح قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جی. اللہ پاک ان کو اور ڈھیل دیتا ہے، اور کرو گناہ، اور گناہوں میں لطفت ہو ہے. اچھا. کب تک کرو گے؟ جتنے صحیح گناہ کریں گے اتنے زیادہ پھنسیں گے، صحیح جتنے گناہ کریں گے اتنے زیادہ پھنسیں گے. صحیح. اللہ رب العزت جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے نا، جی جی. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت مجھے چھوڑ رہا ہے، میرے تو مزے آ رہے ہیں، مجھے پکڑ نہیں آ رہی. وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جس اچھا. کے لیے جس کے پاس جلدی پکڑ آتی ہے وہ اللہ رب العزت کا خاص ہوتا ہے.
یہ اچھا اللہ کا قانون ہے. اچھا اگر کسی نے گناہ کیا اور فوراً اس کے پاس پکڑا گئے تو سمجھ لے وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نصیحت کی توفیق دے دی کہ اب صحیح. بھی بھائی بدل جا پلٹ جا. لیکن اگر اس کو نصیحت نہیں آ رہی ہے اور جی وہ پکڑ نہیں آ رہی ہے اور وہ کھلا ڈلا گھوم رہا ہے تو سمجھ لو اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ ناراض ہے. اچھا دیکھیں آپ فرعون کی مثال لے لیں. فرعون کے بارے میں آتا ہے اس کو بخار تک سر میں درد تک نہیں ہوتا تھا صحیح. حالانکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا چھوڑ دیا تھا کہ جا بیٹا تو میرے بخار کے قابل میں نہیں ہے کیونکہ جو بیماری ہے وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے نا. صحیح بات. صحیح وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ رب العزت شفا دیتا ہے. صحیح بات. اللہ رب العزت اس کو شفا ہی نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے اس کو بیماری نہیں کیا. بتاؤ یار کیا بات ٹھیک ہے. کیا بات. تو جب اللہ رب العزت شفا دینا چاہتا تو اس کو پھر بیمار کرتا. اور شفا دینا تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ میں اس پر رحمت کروں تو اس لیے اس کو بیماری بھی نہیں دی. صحیح. تو اللہ رب العزت تکلیف اگر دیتا ہے نا کسی کو تو سمجھ لے وہ اللہ کا خاص ہے ابھی بھی. اچھا اگر تکلیف نہیں آ رہی ہے اور پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں اور مزے ہی مزے آ رہے ہیں تو سمجھ لے بھائی بہت زیادہ آفت میں ہے. اچھا اللہ رب العزت اس پر رحمت ہی نہیں کرنا چاہ رہا کہ ابھی تو تکلیف نہیں دے رہا. صحیح. یہ صحیح تکلیف کے بعد دیکھیں ان مع العسر یسرا قرآن کا قانون ہے صحیح بات. کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی. آسانی ہے. اب صحیح تنگی نہیں ہے تو آسانی بھی نہیں ہے. صحیح. صحیح ہے نا. اب تنگی نہیں ہے تو آسانی نہیں ہے مطلب آسانی کی رحمت سے اب وہ محروم ہے. صحیح. تو ان پر اگر تنگی نہیں آ رہی ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تو بڑے مزے آ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم سے خوش ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایک رسی ہے نا جو اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے. جی جی یہ دیکھیں کفار سے زیادہ مزے میں ہے کوئی صحیح بات ہے. آج کل کے دور میں کفار سے زیادہ مزے میں نہیں ہے نا. صحیح بات. لیکن اللہ رب العزت واضح قرآن میں فرما رہا ہے کہ دنیا جو ہے نا کافروں کے لیے جنت ہے صحیح اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو جب کافروں کے لیے جنت ہے تو ظاہر ہے وہ مزے میں رہیں گے نا یہاں تو. صحیح بات ہے. صحیح بات. جب وہ دنیا ان کے لیے جنت ہے یہاں پر وہ مزے میں رہیں گے. صحیح. تو اب اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ ان کے لیے جنت تو ہے لیکن صرف یہیں پر ہے. جب وہ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد تو وہ جہنم میں جلیں گے زندگی سے. صحیح بات ہے. وہاں کی جو زندگی ہے ہمیشہ جلیں گے. اچھا یہاں پر اگر مومن قید خانے میں ہے تو جب وہ یہاں سے جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور اللہ رب العزت کے ساتھ رہے گا. اچھا ایک بات بتائیے گا. ہم کافروں کو کافر کہتے ہیں مشرکین بھی ہیں کافر بھی ہیں بدھسٹ بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہ فالو کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کا قانون. اور ہم جو مسلمان ہیں نام کے نہ کام کے مسلمان ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. صحیح ہے. اور یہاں پہ قانون اس گورے کا ہے جس میں صرف اور صرف جو ہے نا غریب کو دبایا جاتا ہے امیر کو بچایا جاتا ہے. وہ عمر کا قانون فالو کر رہے ہیں اور یہ قانون جو ہے دنیا کا بنایا فالو کر رہے ہیں. کتنا فرق ہے. یہی تو تباہی ہے مسلمانوں کی. یہی تو نقصان ہے کہ غیر نے دین کے جو قوانین ہیں قرآن کے جو قوانین ہیں آپ کو پتہ ہے لندن USA یہاں پر باقاعدہ قرآن اور حدیث کے جو اصولوں پر ریسرچ ہوتی ہے اور جی ہاں اس کو فالو کیا جاتا ہے. بالکل. اگرچہ وہ اسلام نہیں لاتے مومن نہیں ہے مسلمان نہیں ہے لیکن وہ اصول کو فالو کرتے ہیں اپنے معاملات چلانے کے لیے. بالکل. آج بھی لندن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قانون کو فالو کیا جاتا ہے. بالکل. وہاں پر باقاعدہ بہت سارے اصول ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے ہیں ان کے زمانے کے اصول ہیں اور وہ آج دیکھیں کہاں پہنچ رہے ہیں. صحیح. اور ہمارا جن کی عمر ہیں جی ہیں ہاں ان کے لیے حضرت عمر نے اتنی قربانیاں دی. صحیح بات. جن مومنین کے لیے جن سرکار کی امتیوں کے لیے حضرت عمر نے اپنے عدل کو قائم کیا وہ امتی سرکار کی کیا کر رہے ہیں. صحیح بات. وہ ان کے قانون سے عمل کرنا تو دور کی بات ہے قانون پر ان کے قانون کو جانتے تک نہیں آتے. صحیح حقیقت پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے قوانین کیا تھے ان کے اصول کیا تھے. میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ اللہ اکبر ذہن میں آ رہا ہے اور ایسا واقعہ ہے کہ دل رو جاتا ہے. اچھا. آپ کا قانون اللہ اکبر بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کی دور حکومت کے اندر آپ کے صاحبزادے حضرت شامہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کفار نے چال چل کے جی اور دھوکے سے جی نبی
نبیز کا بولا کہ نبیز پلائیں گے. نبیز جو ہے وہ حلال تھی, اور نبیز یعنی جو انگور کا رس جو ہوتا ہے, صحیح. نارمل جو ایک پانی ہوتا ہے جس میں نشہ نہیں ہوتا, اچھا. نبیز جسے کہتے ہیں, وہ حلال تھی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبیز پلائیں گے. اچھا, نبیز کا بول کر اور دھوکے سے شراب پلا دی. بس وہی چال کی پھنسانا تھا. جب وہ شراب پلا دی, اور شراب پلانے کے بعد جو نا سب نے ڈنڈورا پیٹ دیا, اور عمر کے بیٹے نے شراب